موت پہ جس نے فتح پائی ہے، موت پہ جس نے فتح پائی ہے، میری اس ذات تک رسائی ہے۔ مسیح یسوع کے جلالی بابرکت اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں آپ کا میزبان عدیل کھوکھر آپ کی خدمت میں آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں، اور میرے ساتھ مہمان جن کا تعلق راول پنڈی سے ہے، پاسٹر افضل صاحب ہیں، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینکس۔ اور اسی طرح میرے ساتھ دو بہنیں موجود ہیں جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ میری بائیں جانب سسٹر مسکان اور دائیں جانب سسٹر زرش ہیں، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ آج ہمارے درمیان پرستش کی خدمت سر انجام دیں گی۔ ہم بلا تاخیر وقت کو ضائع کیے بغیر پرستش کا سلسلہ جاری کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے پروگرام کو باقاعدہ طور پر جاری رکھ سکیں۔ بادشاہی ساری قدرت یسوع مسیح کی ہے، بادشاہی ساری قدرت یسوع مسیح کی ہے، کائنات پہ ساری حشمت، کائنات پہ ساری حشمت یسوع مسیح کی ہے، بادشاہی ساری قدرت یسوع مسیح کی ہے، بادشاہی ساری قدرت یسوع مسیح کی ہے، کتنے پرتاثیر ہیں اس کے سارے کرشمے بھی، کتنے پرتاثیر ہیں اس کے سارے کرشمے بھی، کتنے پرتاثیر ہیں اس کے سارے کرشمے بھی، جاؤ جلوت ساری عزت یسوع مسیح کی ہے، جاؤ جلوت ساری عزت یسوع مسیح کی ہے، کائنات پہ ساری حشمت، کائنات پہ ساری حشمت یسوع مسیح کی ہے، بادشاہی ساری قدرت یسوع مسیح کی ہے، بادشاہی ساری قدرت یسوع مسیح کی ہے، بادشاہی ساری قدرت یسوع مسیح کی ہے، کائنات پہ ساری حشمت، کائنات پہ ساری حشمت یسوع مسیح کی ہے، بادشاہی ساری قدرت یسوع مسیح کی ہے، بادشاہی ساری قدرت یسوع مسیح کی ہے، بادشاہی ساری قدرت یسوع مسیح کی ہے۔ ہاللیلویا۔ بے شک خداوند کی بادشاہی لامحدود ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی صرف اس زمین پر نہیں بلکہ اس کائنات پر ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ خدا کی بادشاہی کی حد کیا ہے اور اس کا معنی و مفہوم کیا ہے۔ میں پادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمیں اس بات سے آگاہ کریں کہ خدا کی بادشاہی کی حد کیا ہے، خدا کی بادشاہی کس قدر وسیع و عریض ہے۔ جی صاحب، پہلے میں آپ کے کیمرے مین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ کے اس سیٹ اپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے مجھے موقع دیا تو میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی پوری ٹیم کا۔ تو آپ نے بہت اچھا سوال اور اس کے تعلق سے اور بادشاہی کے تعلق سے، تو اگر بادشاہی کو دیکھا جائے گرامر کی روح سے یا لفظ کے اعتبار سے، تو بادشاہی کا مطلب ہوتا ہے اختیار، کمانڈ، حکومت کرنا۔ اسی لیے پولس رسول رومیو کے خط میں یوں درج کرتا ہے، بادشاہی کھانے پینے پر موقوف نہیں۔ بادشاہی کا کیا مطلب بتایا گیا؟ اختیار، کمانڈ اور حکومت کرنا۔ جی بالکل، پادری صاحب نے لفظی طور پر بیان کیا کہ بادشاہی کا مطلب اختیار ہے، لیکن ہم جاننا چاہیں گے کہ بادشاہی کی حد کیا ہے،
اگرچہ کلام یہ بیان کرتا ہے کہ بادشاہی کھانے پینے کی چیزوں پر موقوف نہیں ہے، لیکن خدا کی بادشاہی کتنی بڑی ہے، اس کی حدود اور قیود کیا ہے؟ کیا خدا کی بادشاہی جیسے اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو ملکوں کی حدیں مقرر ہیں اور حکمران اپنی حدود کے اندر حکمران ہیں، لیکن کیا خدا محدود خدا ہے، یا اس کی بادشاہت محدود ہے، یا اس کی حدیں مقرر ہیں، یا وہ لامحدود بادشاہ ہے؟ سو اس تعلق سے ہم جاننا چاہیں گے۔ جی پہلی بات، خدا جو ہے وہ لامحدود ہی ہے۔ ہاللیلویہ، بے شک۔ تو اگر خدا لامحدود ہے تو پھر میرے بھائی اس کی بادشاہی کیوں کر محدود ہو سکتی ہے؟ ہمیں اس کی بادشاہی کو بھی لامحدود ہی جاننا چاہیے، کیونکہ مفہوم اگر خدا کی بات ہے، خدا کی ہر چیز لامحدود ہے تو اس کی بادشاہی بھی لامحدود ہوگی۔ خدا انسان کے لیے بادشاہی کا کیا پروگرام رکھتا ہے؟ جی، پہلا انسان جو بنایا گیا، پہلی انسانیت باغ عدن سے آدم سے شروع ہوتی ہے، تو خدا آدم کے لیے جو پروگرام رکھتا تھا اپنی سوچوں میں، اپنے کلمے میں، اپنے ارادے میں، اپنے خیال میں، وہ یہ تھا، خدا چاہتا تھا آدمی زمین پر، آدم زمین پر بادشاہی کرے۔ میں اس پر چند چیزیں بتانا چاہتا ہوں، کن چیزوں پر بادشاہی کرے۔ جی، خدا چاہتا تھا آدمی سورج اور چاند پر حکومت کرے، پھر لکھا چوپایوں پر حکومت کرے، پھر لکھا پرندوں پر حکومت کرے، پھر لکھا تمام سمندر کی مچھلیوں پر حکومت کرے۔ اور اسی لیے کچھ ہمارے پڑوسی یہ بھی کہتے ہیں انسان، آدمی اشرف ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، آدمی اشرف ہی ہے، آدمی بادشاہی ہی کرنے کے لیے بنایا گیا۔ تو اگر ہم پیدائش کی کتاب میں آدم کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو اس کی بناوٹ کے تعلق سے دیکھتے ہیں، پھر ہم پیدائش کی کتاب میں دیکھیں گے، پیدائش کی کتاب میں آدم کی بناوٹ کے تعلق سے، یہ اپنی بناوٹ میں ہی بادشاہ تھا۔ ہمارا مضمون بادشاہی پر تھا، جی، انسان کے حوالہ سے نا، جی، انسان کی خدا کی وسعت تو بادشاہی کے لیے لامحدود ہے، اور انسان کی بادشاہی کہاں تک ہے جی؟ یہ ہم دیکھتے ہیں جی پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور 26 آیت میں یوں درج ہے، بھائی آپ میری رہنمائی کریں؟ جی، ضرور۔ ضرور۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ آگے۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ آمین۔ آمین۔ کیا بات ہے کہ بناوٹ میں خدا کی سوچ میں کیا ہے؟ یہ مچھلیوں پر کیا کرے جی؟ حکومت کرے۔ سورج پر کیا کرے جی؟ حکومت کرے۔ چوپایوں پر کیا کرے جی؟ حکومت کرے۔ پرندوں پر کیا کرے؟ حکومت کرے۔ اور جب یہ زمین کا گولا جس کو ہم ارتھ بھی کہتے ہیں، تو اس ارتھ پر خدا انسان کو بنا کر جب اس ارتھ پر رکھا تو خدا چاہتا تھا ان پر کیا کرے جی؟ حکومت کرے۔ کیا کرے جی؟ حکومت کرے۔ پہلی بات، جتنی بھی چیزیں بنی ہیں، فرشتے ہوں یا پرندے ہوں یا چوپائے ہوں یا سمندر کے تمام جانور اور مچھلیاں ہوں، یہ خدا کی مانند نہیں، صرف انسان ہے جو خدا کی صورت اور خدا کی شبیہ پر بنایا گیا۔ اب ذرا چند اس ارتھ پر یا زمین پر ہم دیکھتے ہیں جانوروں کی بناوٹ۔ پہلے ہم گھوڑے کو، جو بہت طاقتور ہے، ایسے ہی ہے جی، بالکل تیز اور طاقتور بیٹا، ایسا ہی ہے نا، گھوڑے کی سپیڈ بھی زیادہ ہے اور اس کی طاقت بھی زیادہ ہے۔
اب اس کی بناوٹ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی بناوٹ یہ ہے، یہ اپنی بناوٹ میں ہی محکوم ہے، جی یہ اپنی بناوٹ میں ہی محکوم ہے۔ کیسے؟ اس کی جو بیک بون ہے نا، کمر کی ہڈی، یہ لیٹی ہوئی ہے۔ جب کمر کی ہڈی ایسے لیٹی ہوئی ہے تو اس کا سر جھکا ہوا۔ آپ کی نظر میں جو جانوروں میں بادشاہ گنا جاتا ہے شیر، شیر، زور والا بھی ہے، اس کے طاقت بھی ہے، اس کی دہشت بھی ہے، تو پھر بھی وہ اپنی بناوٹ میں کیا ہے؟ محکوم، کیونکہ اس کا سر بھی جھکا ہوا ہے اور اس کی کمر کی ہڈی جھکی ہوئی، جھکی ہوئی۔ ایسے ہی عقاب پرندوں میں، میں سب پرندوں کا نام نہیں لوں گا، تو اگر سب کا نام لیں گے آپ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے، میری بات کو فالو کریں گے، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ تو عقاب بھی اپنی بناوٹ میں محکوم، عقاب بھی اپنی بناوٹ میں محکوم ہے، کیونکہ اس کی بھی کمر کی ہڈی لیٹی ہوئی ہے۔ جی اگر آپ سمندر کے جانور دیکھ لیں تو جو گھوڑا ہے نا، بڑا زوراور، ایوب کی کتاب میں اس کا ذکر بھی ہے، اس کی طاقت کا ذکر بھی ہے، اس کی کمر کا ذکر بھی ہے، پھر بھی وہ محکوم ہے، اس کی بھی ریڑھ کی ہڈی جو ہے لیٹی ہوئی۔ تو ایسے ہی اب ہم دیکھتے ہیں انسان کو، انسان کی جو بناوٹ ہے وہ اپنی بناوٹ میں ہی بادشاہ ہے، کیونکہ اس کا کمر کی ہڈی سیدھی ہے، ایسے سیدھی ہے، اور اس کا سر جھکا ہوا نہیں ہے۔ سر اس وقت جھکا جاتا ہے جب کسی کے اختیار کے نیچے ہو، یا کسی کے کنٹرول کے نیچے ہو، یا کوئی ہم پر حاکم ہو۔ انسان کا صرف سر جھکتا ہے تو خدا کے آگے اس کا سر جھکتا ہے، جھکتا ہے۔ میری بات کو سمجھ؟ جی بالکل۔ انسان کی بادشاہی، انسان اپنی بادشاہی میں بھی کیا ہے جی؟ بادشاہ۔ انسان اپنی بناوٹ میں ہی بادشاہی، جب یہ زمین پر چلتا ہے تو اس کی ایک اپنی دہشت ہے، ہر پرندہ، ہر جانور، ہر چپایا اس سے پہلے وہ گھبراتا ہے۔ ایسے ہی کیڑوں کی بات کر لیں تو کیڑوں کا جو لیڈر ہے اژدہا ہے، وہ بھی اپنی بناوٹ میں غلام ہے، محکوم ہے، اس کی بھی کمر کی ہڈی لیٹی ہوئی ہے۔ تو انسان جب چلتا ہے، بولتا ہے، تو یہ اپنے بولنے میں ہی کیا ہے جی؟ بادشاہ۔ تو جب یہ بولنے میں بادشاہ ہے، اس کی بناوٹ بادشاہ ہے، تو میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں، شیطان نے یہ بادشاہی چھین لی، جی شیطان نے یہ بادشاہی چھین چھین لی ہے۔ اب بادشاہی ساتھ ساتھ جہاں جہاں انسان کی رسائی تھی، جہاں تک اس کی بادشاہی تھی، دیکھو بادشاہ کو یا رعایا کو محکوم بنانے کے لیے اصول ہے، منطق لاجک کا اصول ہے، منطق لاجک کا اصول یہ ہے، اس کے بادشاہ کو محکوم کر لیا جائے۔ جی اب ان ساری چیزوں کا بادشاہ کون تھا؟ اس گول زمین پر بادشاہ کون تھا؟ انسان۔ تو اب جب انسان کو ہی اپنے کنٹرول میں کر لیا تو ساری بادشاہی کس کے پاس آ گئی؟ حملہ کرنے والے کے لیے۔ وہ مغلوب ہو گیا، اس پر غالب آ گیا۔ اب جس نے اسے مغلوب کیا ہے، شیطان، اژدہا، یہ ایک بات بھول گیا، انسان جو تھا وہ خدا کی صورت پر تھا۔ تو شیطان کا اتنا بڑا قد نہیں ہے، شیطان کا جو قد ہے وہ آپ کی ایڑی تک ہے، وہ آپ کی ایڑی تک ہے۔ کہاں تک ہے جی؟ ایڑی تک ہے آپ کا شیطان کا قد۔ تو اسی لیے پیدائش کی کتاب میں لکھا، وہ تیری سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی کو کاٹے گا۔ اس سے بڑھ کر شیطان کا قد نہیں۔ تو شیطان یہ بات بھول گیا، بھئی وہ خدا کی مانند ہے۔ اب جب اس پر بادشاہی کی تو اس انسان میں روح بھی تھی، تو بدن جو تھا اس عالم کا تھا اور روح جو تھی وہ عالم ارواح سے تھی، اس کا علاقہ عالم ارواح تھا۔ تو اب بدن پر بھی اس کا کنٹرول ہو گیا اور روح پر بھی۔ تو جہاں تک اس کی انسان کی رسائی تھی عالم ارواح، اب عالم ارواح پر بھی کس کا کنٹرول ہو گیا؟ ابلیس کا۔ کس کا ہو گیا جی؟ ابلیس کا۔
جی عالم روا پر بھی موت کا اور ابلیس کا قبضہ تھا، تو اسی لیے یسوع مسیح جب آیا تو اس نے کہا اب عالم روا کے دروازے تجھ پر غالب نہ آئے۔ یہ ہے انسان کی بادشاہی۔ جی پر صاحب آپ نے یہاں پہ بیان کیا کہ انسان جو ہے وہ بادشاہی کے لیے ہی بنا، لیکن ابلیس نے انسان کو شکست دی اور بادشاہی کو اپنے قبضے میں کر لیا، لیکن یسوع مسیح نے اس بادشاہی کو بحال کیا۔ کیا اب دوبارہ سے انسان زمینی زندگی پر بھی بادشاہی کر رہا ہے یا نہیں؟ یا اگر نہیں کر رہا تو کب کرے گا، اور اگر کر رہا ہے تو پھر کس طرح سے کر رہا ہے؟ جی بہت اچھا آپ نے اس میں سے سوال نکالا، اور اس جی آپ نے بہت خوبصورت سوال بنایا، تو آپ سے مجھے ڈسکس کرنا بڑا اچھا لگتا ہے۔ اگر آپ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ یا تعلیم والے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور بات کی زیادہ خوبصورتی ہو جاتی ہے۔ آپ نے اس بات کو نا بڑا خوبصورت بنا دیا ہے جی۔ تو دیکھیں عالم روا پر اس کا کنٹرول تھا، تو عالم روا کو بھی شکست دی۔ کیسے؟ کیونکہ اب بادشاہی چھیننے کی وجہ جو تھی وہ موت تھی، گناہ تھا۔ تو جب دوسرا انسان آیا، دوسرا آدم آیا، تو وہ بادشاہی صرف زمین کی نہیں لے کر آیا۔ پہلے آدمی کے پاس عالم روا تک اور زمین تک بادشاہی تھی، جہاں کا بادشاہ ہوگا اس کی حد بھی وہیں تک ہوگی۔ تو جو دوسرا آدم آیا تھا وہ مٹی کا نہیں تھا، وہ فانی نہیں تھا، وہ عالم بالا سے آیا تھا، نور سے آیا تھا، نور کے عالم سے آیا تھا۔ اب اس کی بادشاہی بھی تو لامحدود ہوگی نا، جیسے مرکز کی انجیل میں ہم دیکھنا نا ایک والا، جی ضرور۔ یسوع مسیح کی منادی میں یہ سب واضح تھا۔ منادی سب نے کی ہے، جیسے نوح نے کی، ابراہیم نے کی، موسیٰ نے کی، تو سب نے منادی کی۔ آسمان کی بادشاہی کی منادی نہیں کی۔ آسمان کی منادی یسوع مسیح نے کی، یا رسولوں نے کی، یا شاگردوں نے کی۔ آج بھی لوگ آسمان کی بادشاہی کی منادی کرتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے آسمان کی بادشاہی کی منادی کرنی چاہیے، ایسے ہی نا بھائی؟ بالکل جی میں چاہتا ہوں نکالیے مرکز کی معرفت انجیل مقدس، اس کا پہلا باب اور آیت نمبر 14، یہاں سے پڑھنا شروع کریں گے۔ یوحنا کے پکڑائے جانے کے بعد یسوع نے گلیل میں آ کر، جی خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، پھر یوحنا کے پکڑوائے جانے کے بعد یسوع نے گلیل میں آ کر خدا کی خوشخبری کی منادی کی، آگے بھی، اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ جی خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی اب دیکھیں یسوع مسیح کی منادی میں بادشاہی بھی تھی، توبہ بھی تھی، اور خوشخبری بھی تھی۔ اکیلی توبہ ہی نہیں تھی، جی ایسا نہیں ہونا چاہیے صرف اکیلا توبہ کا ہی زور ہو، بلکہ آسمان کی بادشاہی۔ اب جو انسان کو بادشاہی ملی ہے وہ بادشاہی ملی ہے جو لا محدود بادشاہی ہے۔ کیسے؟ بادشاہیاں دو ہیں، ایک ہے 1000 سالہ بادشاہی، جی وہ بھی زمین پر ہوگی۔ ایک بادشاہی ہے نادیدنی۔ کون سی بادشاہی جی؟ نادیدنی نادیدنی بادشاہی، جو نظر نہیں آتی، جو نظر نہیں آتی، نہیں آتی۔ تو جو بادشاہی نظر نہیں آتی، تو اس بادشاہی کا انتظار تھا، کیونکہ منادی ہوئی ہے نا، جی خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ اور یسوع مسیح نے کہا بھی خدا کی بادشاہی آ گئی، اتنی قریب آ گئی ہے، اپنے ہاتھ سے چھو کر دیکھو، دیکھو، اپنے ہاتھ سے چھو کر دیکھو، تمہارے درمیان میں ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا یہ بھی اس بات کو نہیں سمجھ پایا اس وقت، ایک وقت میں شاگرد بھی نہیں سمجھ پائے جو رسول بھی تھے۔ اور 2 شاگردوں کی والدہ یسوع مسیح کے پاس آئی، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو ایک کو دائیں بٹھانا اور ایک کو بائیں بٹھانا۔ تو ایسے یوحنا نے بھی کہا جو بادشاہ آنے والا تھا، کیا وہ تو ہے یا کسی اور کی راہ دیکھیں؟ جی تو یسوع مسیح نے کیا کہا متی کی انجیل میں؟ شاگرد کو جواب میں پیغام یہ بیچا اور ان کو جا کر کہو، اندھے دیکھتے ہیں، بہرے سنتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، بدروہیں نکلتی ہیں اور مردے زندہ ہو رہے ہیں۔ خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان آ چکی۔ تو یہ بادشاہی کرنی کہاں ہے؟
1000 साला बादशाही भी और नादीदनी बादशाही भी कहाँ करनी है। ये मकाशफा की किताब में, इसे मैं पढ़ना पड़ेगा। आपने सवाल बड़े ज़बरदस्त करते हैं मेरे भाई, और मुझे ये डिस्कस का मज़ा आ रहा है क्योंकि आपके सवाल बड़े खूबसूरत होते हैं। जैसे आप खुद खूबसूरत हैं ऐसे आपके सवाल भी खूबसूरत हैं। छी आप निकालिए छी मकाशफा 5वां बाब और उसकी 10वीं आयत। अगर कोई बेटी तिलावत करना चाहे तो कर सकती है, इजाज़त है। अगर आप करना चाहें तो जी जी। और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और कहन बना दिया, और वह ज़मीन पर बादशाही करते हैं। वो क्या करते हैं जी? ज़मीन पर बादशाही करते क्योंकि हैं। अभी मेरा मजमून कहन का तो नहीं है, कहानत का तो नहीं है, तो जो मैं कहानत को छेड़ूं, बल्कि हमें बादशाह बना दिया ताकि ज़मीन पर बादशाही क्या करें जी? बादशाही। और यीशु मसीह ने ज़मीन पर भी बादशाही की, और 1000 साला बादशाह भी ज़मीन पर होनी है, तो नादीदनी बादशाही भी ज़मीन पर हो रही है क्योंकि हमारे दरमियान में है। हमने बदरूहों पर बादशाही भी करनी है, तरीकी पर भी बादशाही करनी है। जैसे मैंने पहले आपको बताया, आसमान की बादशाही खाने पीने पर नहीं, इख्तियार पर। अब हमने कमांड करनी है, अब हमने कमांड करनी। हमें जो बादशाही दी गई है वो आसमान की है। पहले सिर्फ ज़मीन पर बादशाही थी। अब जब हम यीशु मसीह को कबूल करते, किसी भी मज़हब का शख्स हो, किसी भी कबीले का हो, किसी भी कौम का हो, किसी भी अदारे का हो, किसी भी मिशन का हो, कोई भी हो, जो यीशु को कबूल करेगा उसे ज़मीन और आसमान की और कायनात की, फ़ज़ा की, आलम रवा की, आलम बाला की तमाम बादशाही उसे दी जाएगी यीशु को कबूल करने से। आगे अगर आपका कोई सवाल है जी, तो। मैं एक सवाल करना चाहूँगा। जैसा आपने अभी बताया कि जो ईमानदार हैं, जो यीशु मसीह को कबूल करते हैं, वो इस ज़मीन पर भी बादशाही करेंगे और आसमान पर भी। तो अगर हम अपने ख़ित्ते के एतबार से देखें, बरसगीर के अंदर यानी इंडिया और पाकिस्तान को अगर देखा जाए, तो यहाँ पर मसीही लोग अक़लियत में हैं। तो क्या यहाँ पर भी मसीही लोग हुकूमत करेंगे? तो इसके हवाले से मैं आप जानना चाहूँगा। जी देखें, वो ना यहूदास्कर युती या यूहन्ना या और यहूदी भी समझते, जब जो कोई बादशाह का, जैसे वो हेरोदिस बादशाह या दूसरे बादशाह, उन्होंने अपनी बादशाही का फिक्र पड़ गया जी ये बादशाह कौन सा आने। लोग समझते बादशाही रत्तों पर होगी, घोड़ों पर होगी, ऐसी नहीं नादीदनी बादशाही। वो बादशाही है मैंने जैसे बताया इख्तियार पर। रही बात हम अक़लियत हैं, तो मुझे भाई आप बताएं, पढ़े लिखे भी हैं, आप टीचर भी हैं जी, इंग्लिश के टीचर, इंग्लिश भी हैं जी, टीचर जी, आप इंग्लिश के टीचर भी हैं और स्पीकर भी हैं जी। तो मैं आपको आपकी वीडियो देखता रहता हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं। आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, नौजवान बेटियों और बेटों को एक मकाम दे रहे हैं। तो जो आप दे रहे हैं वो है क्या चीज़? वो तो एक बादशाही है। जब आप उन्हें एक पढ़ा लिखा बना देंगे, जब आप एक उन्हें क्या करेंगे जी, एक मकाम दे देंगे, मकाम देंगे, पहचान देंगे, नाम देंगे, तो वो क्या बनेगा? बादशाह बनेगा। अब सुनिए, बड़ी बात मेरे पास बड़ी खूबसूरत बात है आपके जवाब के लिए। अक़लियत, बादशाह हमेशा अक़लियत ही होती है। बादशाह थोड़े होते हैं और रियाया ज़्यादा होती है। अगर हम अक़लियत है ना तो हम क्या हैं? बादशाह। अगर इस खित्ते में हम क्या हैं जी? अक़लियत, तो हम क्या हैं? बादशाह। क्योंकि हमारी बनावट में भी बादशाही। जब यीशु मसीह आया, यीशु को कबूल किया तो बादशाही मिली। और कौन सी बादशाही मिली? आसमान की बादशाही। इसलिए जब आप कोई गीत गाते हैं, जैसे ये बेटियाँ हम दो सुना करती हैं तो बदुरें निकलती हैं। मुझे तो इनकी लाइफ का नहीं पता, क्या आपकी जब आप हम दो सुना करते बदुरें निकलती हैं? क्यों निकलती हैं? क्योंकि आपके पास क्या है जी? बादशाही। बोलेंगे आपके पास क्या है जी? बादशाही है। तो जब आपके पास बादशाही है तो वो बादशाही का मतलब क्या है जी? इख्तियार, हुकूमत करना। अब रही बात, और भी सवाल आपका है? ये क्लियर हुआ? हाँ जी, ये क्लियर हुआ जी। बिल्कुल, आज की जो सारी गुफ्तगू थी उसका हासिल कलाम यही है कि खुदा की बादशाही खाने पीने की चीज़ों पर मौकूफ़ नहीं, और ना ही ये जुल्म बरबरियत का नाम है, बल्कि खुदा की बादशाही और खुदा के लोगों की बादशाही इख्तियार की बादशाही है। जो लोग अपने आप को जानेंगे, खुदा के कलाम में ज़िंदगी बसर करेंगे, वो ज़मीन पर रहते हुए भी बाइख्तियार और बादशाह हैं, और वो आसमान की बादशाही में भी बादशाही कहलाएंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे।
मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली पास्टर साहब का और इन बहनों का जिन्होंने आज की इस सर्विस में हमारा साथ दिया, और इन बहनों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज की सर्विस में हमारा साथ दिया और प्रस्तिश में भरपूर साथ दिया। और आप सबसे व्यूअर्स से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप ज़रूर हमारी वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर करें, और अगर आप पास्टर साहब को फॉलो करना चाहें तो इनका पेज पास्टर अफजल मसीह के नाम से है, और इसी तरह अगर आप मेरे पेज को फॉलो करना चाहें तो अदील खोखर मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से मेरा पेज है। मैं यूथ को इनकरेज करने के लिए, नौजवानों को इनकरेज करने के लिए काम कर रहा हूँ, और इसी तरह मैं मज़ीद मेहमानों को बुलाता हूँ जो खुदा के कलाम की रूह से हमें मोटिवेट करते हैं, हमें गाइड करते हैं। ज़रूर आप हमें फॉलो करें, हमारे पेजेस को लाइक करें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक पहुँच सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया। खुदावंद में मसरूर रहें।